جا رہے ہیں، اب تو ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی ہو گئی، اور 1.25 گھنٹے تک طاری رہی، سانس تیز تیز چلتا رہا۔ اور کتنی مستورات نے، یعنی عورتوں نے دیکھا، عورتوں کی شہادت سنو، کتنی عورتوں نے دیکھا کہ جب سانس اوپر آتا تو آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ، یہ درمیانی انگلی ہے نہیں اور یہ شہادت کی انگلی، اس دونوں کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی کہ جلتے ہوئے قمقمے ماد پڑ جاتے تھے۔ اوہ سنو، جلتے ہوئے قمقمے، اب وہ گھر تھا یا کوئی جلسہ گاہ تھا جہاں قمقمے لگے ہوئے تھے؟ میت میں کوئی جشن کرتا ہے، لیکن مثال ہے بہرحال، کہتے ہیں اب بات آئے گی تو کہیں گے جی مثال دے رہے ہیں۔ قمقموں کی روشنی بیچاروں کی کیا ہوتی، لیکن جلتے ہوئے قمقمے، یعنی روشنی یہاں سے نکلتی تھی، ماد پڑ جاتے تھے۔ روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی، سانس نیچے جاتا تو روشنی چلی جاتی، اور سانس اوپر آتا تو روشنی، ہاں بالکل، اور جب سانس سے آخر ہوا تو یہ نور بھی چھپ گیا۔ سانس آخر، جب آخری سانس ہچکی لی تو وہ نور بھی، وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ عجب کی جن انگلیوں سے حقائق و معارف ایک عرصے تک معرض تحریر میں آتے رہے، یہ نور اسی کا ہو۔ آپ نے ابھی دیکھا معراج ربانی نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک واقعے کو نقل کر کے اس کا کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہے۔ بلا ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کسی فعل کا ظاہر ہونا جسے کرامت کہتے ہیں، یہ بات قابل اشکال، قابل اعتراض تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کی جہالت کا اندازہ کریں کہ ولی کی کرامت کو نقل کر کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جاہل شخص شاید ولی سے کرامت کا قائل نہیں ہے، یا اس کرامت کو سمجھنے سے آری اور غافل ہے، یہ سمجھا نہیں کہ حکیم الامت تھانوی کی کرامت ہے۔ تو جو واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل ہوا، یہی واقعہ تو ان کے اکابرین کی کتب کے اندر بھی اس سے یہی واقعہ اور اسی قسم کے واقعات تو ان کے اکابر کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں نواب صدیق حسن کی کتاب التاج المکلل موجود ہے۔ اسی التاج المکلل کے صفحہ نمبر 298 پر نواب صدیق حسن اپنے والد گرامی کے بارے میں لکھتے ہیں، لا یزال یرى النور علی قبرہ الشریف، کہ میرے والد کی قبر سے نور دیکھا جاتا رہا، اور والناس یتبرکون بہ، لوگ اس نور سے برکت بھی حاصل کرتے۔ تو اگر یہی نور حضرت نواب صدیق حسن مرحوم کے والد کی قبر سے نظر آئے، قابل اشکال اور قابل اعتراض نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 انگلیوں سے نظر آئے تو قابل اعتراض اور قابل اشکال کیوں ہے؟ یہ فرق معراج ربانی بیان کرے۔ حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے دادا مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے حدیث کی سند میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے حاصل کی، تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 222 پہ انہی بزرگوں کا قول منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ جنگل میں جا کر تنہائی میں دعا کروں۔ اس زمانے میں بعض اہل اللہ آپ سے فرماتے، تمہاری پیشانی میں ہم ایک نور دیکھتے ہیں۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 222۔ تو اگر مولانا عبداللہ غزنوی مرحوم کی پیشانی سے اکابر اہل اللہ نور دیکھیں تو یہ کوئی قابل اعتراض نہیں۔ اگر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 انگلیوں سے نور نظر آئے تو قابل اعتراض کیوں ہے؟ اور بالکل اسی طرح تذکرہ داؤد غزنوی کے صفحہ نمبر 284 پہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے صاحبزادے ابو بکر غزنوی نے واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک دن میرے والد مجھ سے کہنے لگے رات میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا تھا تو میرے منہ سے نور نکلتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 284۔ تو اگر روشنی حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے نکلے، معراج ربانی جیسے جاہل کو اعتراض ہے،
تو حضرت مولانا عبداللہ داؤد غزنوی پر اعتراض کیوں نہیں؟ حضرت مولانا ابو داؤد غزنوی پر اعتراض کیوں نہیں؟ نواب صدیق حسن کے والد گرامی کی قبر سے نور آئے تو اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم نے ان کا ادب بھی کیا، ان کا احترام بھی کیا، ان کے واقعات کو کرامت سمجھ کر قبول بھی کیا. لیکن معراج ربانی میں کہتا ہوں اگر تم نے اعتراض کرنا تھا اپنے اکابر کی کتب پر بھی اعتراض کرتے. اگر ان سے تم نے چشم پوشی اختیار کی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں چڑ ان واقعات سے نہیں بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ جیسے اس فقی سے چڑ اور بغض ہے کہ جس کے بہشتی زیور کو اللہ نے قبولیت اور پذیرائی عطا فرمائی اور امت مسائل کے لیے بہشتی زیور کی طرف رجوع کر رہی ہے. اس سے بھی عجیب تر واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹھی کی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک واقعہ درج ہے. پہلے صفحہ نمبر 71 پہ فیض ربانی کے عنوان سے انہوں نے ایک بات نقل کی جو صفحہ 72 کے آخر تک چلی ہے. اس کا میں واقعہ من و عن آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں ہر چند کہ میں سخت گناہگار ہوں لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اساتذہ جناب مولانا ابو عبداللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیال کوٹی اور جناب مولانا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کی صحبت و تلقین سے بعد یقین کے رتبے تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین رحمہم اللہ سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے. اس لیے بعض اوقات خدا تعالی اپنے فضل امیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے. اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کے لیے کتب متعلقہ الماری سے نکالی اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر کچھ غبار آ گیا. امام صاحب سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے. کہتے ہیں ان کے متعلق کچھ میرے دل پر غبار آیا جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا. گویا ظلماتم بعضها فوق بعض کا نظارہ ہو گیا. مان خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت امام رحمہ اللہ سے بدظنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو. میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے. وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 72 پر یہ تحریر موجود ہے. کہتے ہیں ایسا نور چمکا کہ جس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. اب میں معراج ربانی سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 انگلیوں سے روشنی نکلے جو کمکموں کو مات کر دے تمہیں اعتراض ہوا تو جو اگر ایسا نور دن کو نکلے جو سورج کی روشنی کو مات کر دے اس پر اعتراض تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے کہا معراج ربانی یا تو جاہل ہے اور یا یہ شخص خائن اور بددیانت ہے. جاہل میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں حکیم الامت تھانوی کا واقعہ جو محض کرامت ہے، کرامت کو نقل کر کے استہزاء کرنا، کرامت کو نقل کر کے مذاق کرنا، عالم تو کجا عام شخص بھی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا. میں کہہ سکتا ہوں شاید کوئی مراسی شخص یا شاید کوئی ڈوم شخص یا شاید کوئی استہزاء کرنے والا ٹھٹھا کرنے والا ایک بازاری شخص تو جملے کہہ سکتا ہے مگر عالم کم از کم زبان سے جملہ نہیں کہہ سکتا. توحید کی دعوت، پیغمبر کی سنت کی دعوت اور اس انداز میں واقعات کو نقل کر کے استہزاء اڑانا یہ تمہیں ہی اللہ مبارک کرے، یہ تمہیں ہی زیب دیتا ہے. تو میں نے 2 باتیں کی، یا تو معراج ربانی جاہل ہے جن کرامات کو سمجھنے سے عاری اور نہ بلد ہے، اور یا یہ شخص خائن اور بددیانت ہے. اگر ایک واقعہ دیوبند کے علماء کی کتاب کے اندر آ جائے نقل کر کے تردید کر دو، اور اگر اپنے اکابر کی کتاب کے اندر آ جائے اس کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاؤ، یا خائن یا بددیانت ہے. اس کو چاہیے
چاہیے یا جہالت کی بجائے علم حاصل کرے اور کرامات پہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اور یا اگر یہ جہالت کو بجائے ان واقعات کو سمجھتا ہے تو پھر جو ان کے اکابر کی کتب میں واقعات موجود ہیں ان کی تردید بھی کر دیتا، ایک بیان اس کے خلاف بھی ریکارڈ کر دیتا۔ ہم سمجھتے کہ اگرچہ جاہل ہے لیکن بددیانت نہیں، بلکہ جس کو حق سمجھتے سب کی تردید کرتا ہے۔ صرف علماء دیوبند کو تختہ مشق بنا کر بازاری زبان استعمال کرنا، یہ میرا زبانی جیسے جاہل، خائن، بددیانت اور دجال شخصوں کی زیب دیتا ہے۔ میں گرامی قدر سامعین آپ کی خدمت میں واقعات اس لیے نقل کر رہا ہوں، میں حضرت تھانوی کے واقعے پر دلائل بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں حضرت تھانوی کے متعلقہ اگر یہ واقعہ آیا ہے تو یہ اکابر غیر مقلدین کی ذات کے بارے میں بھی واقعات موجود ہیں۔ یہ کوئی انوکھی اور تعجب کی بات نہیں کہ آدمی اس کو استہزاء کے بیان کرے، مذاق اڑا کے رد کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے دجل سے امت کو محفوظ فرمائے، اس کی خیانت اور بددیانتی سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، اور اس شخص کو بھی اللہ رتی علم کا بھی دے، اللہ ذرہ حیا بھی عطا کرے تاکہ اکابر کے خلاف بول تو اس کو کم از کم کچھ مذہبی غیرت کا احساس ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اکابر کا احترام کرنے کی کہتے ہیں اگر فجر کی